نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یوسف کی تفسیر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 30 سے۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ تھوڑا سا ربط۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی محبت سے دور کیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کے اس فیصلے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند درہموں کے عوض بکوا دیا اور وہ شام سے مصر پہنچ گئے۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا، اس نے ان کی قدر و قیمت کو پہچان لیا اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا، اور اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی بڑی عمر کی تھی اور یوسف علیہ السلام ابھی جوان ہوتی ہوئی عمر میں تھے۔ اس گھر میں رہ کر یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی، آپ کو مزید اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ حالات کے اتار چڑھاؤ نے اور شاہی ماحول کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے وہ تمام ادب آداب سیکھ لیے جو آنے والی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لازمی تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک سیدھے سادے ماحول سے نکال کر ہماری آج کی زبان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی ویسٹرن کنٹری میں بھیج دیا۔ عموماً آج کے دور میں یہ تصور ہے کہ جب بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ سر پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ماں باپ سے دوری ہے۔ لیکن اگر یوسف علیہ السلام کی طرح بچپن میں ہی بچوں کے دل میں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کا خوف ڈال دیا گیا ہو تو بچے کہیں بھی رہیں وہ نہیں بگڑتے، بلکہ آج کے سبق میں تو ہم دیکھیں گے کہ بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب اس عورت کے گھر میں رہے، ایک دو دن کی بات نہیں تھی، لہجہ لہجہ اس عورت کے دل میں حضرت یوسف کے لیے خیالات اٹھنے لگے، اور ایک دن اس نے موقع پا کر اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ مالکن بھی تھی، بڑے گھر کی بھی تھی، اور یوسف ایک غلام تھے، تو اس نے زور زبردستی کی کوشش کی۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو عورت کی یہ عادت نہیں ہوتی، عورت کبھی پہل نہیں کرتی۔ عورت صرف اس وقت پہل کرتی ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ آگے سے مرد نو نہیں کہے گا۔ یہ فطرت میں ہے عورت کی۔ یاد رکھے، شوہر ہے یا بیوی یا کوئی فاحشہ عورت ہے یا کوئی بھی عورت ہے، عورت نو نہیں سن سکتی۔ صرف عورت اٹریکٹ کرواتی ہے، عورت اپنے حال حلیے سے اور اپنی اداؤں سے مرد کو لبھاتی ضرور ہے۔ اسی لیے اسلام نے پھر وہ ساری چیزیں جو کسی بھی مرد کی نظروں میں کسی عورت کی خوبصورتی کو نمایاں کرے اس کو منع کیا۔ آج کا سبق کسی موضوع سے شروع ہوگا۔ کہانی کہاں رکی کہ جب اس عورت نے یوسف کو پھانسنے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان دیکھ کر رکے، اور اس عورت کی امید کے برخلاف شوہر وقت سے پہلے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے رہے اور اسی میں ان کا کرتا بھی پھٹا، اور شوہر نے یہ نشانی بھی دیکھی، گھر سے ہی کسی کی گواہی بھی مل گئی۔ عزیز مصر کو 100% یقین ہو گیا کہ قصور میری بیوی کا ہے، لیکن مجبوریوں کے نام پہ، بڑے لوگوں کے بڑے پرابلمز کے نام پہ اس نے اس بات کو دبانا چاہا۔ اس کا کیا خیال تھا کہ اگر بات کسی کے رنگ سے بھی نکلی تو شہر میں تو جائے گی اور میری بیوی بھی بدنام ہوگی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ برے بھی بنے اور بدنام بھی ہوئے۔ اور اس نے یوسف علیہ السلام کو ادھر ادھر ہونے کی بات کر دی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسی باتیں کبھی نہیں چھپتی۔ اور اگر میں آج کے اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث آپ کو سنا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ گھر کے اندر چھپ کر بھی کیوں نہ کرے۔ ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ 7 پردوں کی تہ میں چھپ کر بھی کوئی گناہ نہ کرے، اگر اللہ اس کو بھی کھول دیتا، شرط ہے کہ وہ عادی ہو۔ عزیز مصر کی بیوی کا یہ پہلا ایکٹ ہوتا اگر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے سمجھیے گا اللہ اس کو کبھی نہ کھولتا۔ ان کے دور میں کسی شخص نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ چوری کی تو پکڑا گیا تو جان بچانے کے لیے کہنے لگا کہ عمر مجھے معاف کر دے، یہ میرا پہلا جرم ہے۔ تو حضرت عمر نے سختی کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ جملہ غور سے سنیے گا، اگر یہ تیری پہلی چوری ہوتی تو اللہ اس کو کبھی بھی ظاہر نہ کرتا۔
کیا پتہ چلا؟ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندے کو بدنامی سے بچاتا ہے، اور کسی انسان کو جب پتہ چلتا ہے اس میں اللہ والی وہ صفات نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا سکے۔ غافر الذنب قابل التوب صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ مومن میں ہم پڑھتے ہیں دن رات ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ اس کو چھپاتا ہے۔ رات کا گناہ دن میں آنے پہ چھپ جاتا ہے، دن کا گناہ رات کے آتے ہی چھپ جاتا ہے۔ سارے دن کا گناہ گار رات کی گھڑیوں میں رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے حل من مستغفر، ہے کہ گناہوں پہ پردے ڈلوانے والا، تو میں اس پہ تیار ہوں۔ اللہ بندے کو ایک دم نہیں کھولتا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے منہ سے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، لوگ اتنے جرم کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ میں نے تو آج پہلی دفعہ یہ گناہ کیا اور پکڑی گئی۔ شکر کیجیے آپ پہلی دفعہ پکڑے گئے، اس کو بھی سمجھیے گا، کیونکہ یہ اس اینگل سے شاید ہی کبھی آپ نے سوچا ہو۔ پہلے عزیز مصر کی بیوی کے سیک کو دو صورتیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے میں خیر دیکھتا ہے لیکن صرف اس کا قدم لڑکھڑاتا ہے، ٹنگ سلپ، یا جس طرح کہیں گے فٹ سلپ، نگاہ بھٹکی، آنکھ بھٹکی، اسی طرح شہوت بھڑک سکتی ہے، بندہ برا نہیں ہوتا، شیطان اس کو برا بناتا ہے۔ جیسے آدم اور حوا، وہ برے نہیں تھے لیکن انہوں نے بھلوا دیا، اللہ نے پہلی غلطی پہ پکڑ لیا۔ جب بندہ اچھا ہو اور غلطی کرنے لگے تو اللہ پکڑ لے، بظاہر یہ پکڑ لگتی ہے، سزا لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اپنے اوپر لیجئے، آپ کا جوان ہوتا ہوا بچہ پہلی ہی دفعہ کمپیوٹر پہ کوئی بیکار چیز کھول کے دیکھ رہا تھا اور آپ اوپر سے پہنچ گئے۔ پہلی ہی اٹیمپٹ میں آپ نے اس کو دیکھا اور وہ پکڑا گیا، آپ اس کو پیار سے، محبت سے، غصے سے، جذباتیت سے سمجھائیں گے، آگے سے ڈر جائے گا۔ اب اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ پہلی دفعہ دیکھا کچھ نہیں ہوا، ڈر تو بہت آیا، کانپ رہے تھے، ہاتھ بھی ہل رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا ابو کو تو ضروری پتہ چل جائے گا، ان کو تو کمپیوٹر ہی بڑا آتا ہے، امی تو بھولی سی ہیں، چلو اگلے دن پھر دیکھا، 2 دن بعد دیکھا، 3 دن بعد دیکھا، کچھ نہیں ہوا۔ اب بالفرض آپ دور سے تاڑ رہے تھے، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، آپ نے ہسٹری میں جا کے میموری کھول بھی لی کہ یہ کس کس ویب سائٹ پہ گیا۔ جس دن وہ چوتھی دفعہ دیکھ رہا ہوگا، این رنگے ہاتھوں آپ پھر اس کے کان پکڑیں گے جا کے، پھر یہ نہیں کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ آپ دکھائیں گے یہ دیکھو کل کیا دیکھا تھا، پیچھے کیا دیکھا تھا۔ اب ظاہر بچے نے کیا سوچا کہ باپ کتنا بھولا ہے، یا بیوقوف ہے، یا بہت ہی نرم دل ہے، لیکن اصل میں باپ کیا کر رہا تھا، مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، اس کے خلاف گناہوں کی لسٹ کو لمبا کر رہا تھا، پھر اس کو خوب پکڑتا ہے، اور پھر اگر کوئی ایسا جرم ہو تو پھر اس پہ سزا کے لیے باہر کے لوگوں کی بھی مدد لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو مہلت دیتے ہیں بعض دفعہ، کب؟ جب وہ اندر سے کھوٹا ہوتا ہے۔ اور مزے کر لو، اب اکٹھا پکڑوں گا، تمہاری 4 شیٹ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جیسے گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والی جو خاتون ہے، اگر وہ پہلی چوری پہ آپ پکڑ لیں تو وہ تو بہانہ کر لے گی کہ باجی میں نے تو یہ نوٹ آپ کو ہی دینا تھا، لیکن جب 3-4 دفعہ آپ اس کو ٹریس کر چکی ہوں گی تو پھر آپ اس کے کان پکڑیں گی اور اس کو پولیس کے پاس بھیجیں گی۔ اللہ جن لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، یاد رکھیے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب بے شک تیرا رب گھات میں ہے، اور گھات کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی زیادہ ہے۔ تو ان ساری باتوں سے بڑا سبق لینے کے بعد آ جاتے ہیں عزیز مصر کی اس بیوی کے عمل پہ۔ دونوں میں سے ایک بات ہوگی، غور سے سنیے گا۔ دیکھیں نبیوں کے قصوں میں کبھی بھی میلوڈیس بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں یوسف زلیخا کا قصہ مشہور ہے۔ یا جیسے نبیوں کے نام پہ آج کے دور میں فلمیں بنتی ہیں، بہت بچنے کی بات ہے۔ لیکن صرف اس کلیے کو عزیز مصر کی بیوی پہ
لاگو کرتے ہوئے دیکھ لیں، یا اللہ نے اس کا گناہ ظاہر کر دیا نا، شوہر آ گئے، یا تو پہلی بات ہو سکتی ہے کہ وہ بیچاری اندر سے اچھی تھی اور بس وقتی جولان آ گیا، اللہ اس کو مزید بچانا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کا جو پول کھلوا دیا، پہلی صورت ہے۔ یا پھر دوسری صورت ہے جو بڑی خطرناک ہے، نہ جانے اس سے پہلے وہ کتنے مرحلے طے کر چکی تھی، تو راودوہا، کل اس پیچھے بھی آج بھی آ رہا ہے آیت میں، اس نے پتہ نہیں کتنا اپنے اوپر پتہ نہیں اس نے کتنی دفعہ یہ کوشش اور جگہوں کی ہوں گی۔ اور عموماً میں ہر ایک کی بات نہیں کرتی، عموماً ایسے بادشاہی اور وزیراتی اور پریزیڈنشل ماحول میں یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی۔ عزیز مصر کا اپنی بیوی کو کچھ بھی نہ کہنا اور یوسف سے کہنا یوسف آردن حاضر، یہ بھی ایک کلچر شو کرتا ہے۔ اس دور میں ایجپٹ ایک بہت ماڈرن ملک تھا، اور اس ملک میں عورتوں کا مردوں کو اٹیمپٹ کرنا، مردوں کا عورتوں کی طرف جانا آنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بالکل اس کو ایسے لے کہ ایسے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے جو ہم ویسٹرن کلچر کی باتیں سنتے تھے، وہاں تو عورتیں لبھاتی ہیں، وہاں تو کپڑے نہیں پورے پہنتی، وہاں تو مر جاتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، اب یہ نہیں رہا، بہت کم ہو گیا، ڈسٹینس ختم ہو گیا، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ میڈیا اور نیٹ نے اور براڈ کاسٹنگ نے تو پوری دنیا کو ایک کر دی ہے، اب نہیں ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے یہ ہوتا تھا، مردوں کو اپنی عزت بچانی مشکل ہوتی تھی۔ تو یہاں پھر یہ بھی سمجھیے، کسی تہذیب اور کسی سوسائٹی کا ڈکلائن یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اٹھ کے گناہ کی دعوت دیں۔ آج بھی دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں کہ شریف مرد وہاں نہیں رہ سکتے، راج آتی کم ہیئر والی لکس دیتی خواتین اور خوشبو اور میک اپس میں اور مختصر کپڑوں میں موجود خواتین مردوں کے لیے کتنا بڑا ایک فتنہ ہوتی ہیں، اس کو آپ خود دیکھیں گے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک طرف کہتے ہیں عورت مظلوم ہے، مسلمان عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں، مجھے تو آج تک نہیں وہ مسلمان سمجھ آئے اور نہ وہ عورتیں سمجھ آئیں جو دبی ہوئی ہیں، مجھے تو ہر طرف عورت ہی ابھری ہوئی دکھتی ہے۔ لیکن بہرحال یاد رکھیے دو چیزوں میں ایک ضرور ہوگا، یا اگر عورت مظلوم ہوگی اور پھر وہ ویمن لب کا نام لے کر لبرلزم کی باتیں کرتی ہوئی آزادی کا نعرہ لگائے گی، این جی اوز بنیں گی اور وہ UN تک جائیں گی اور یہ اور وہ ہوگا کہ ہمارے حقوق دیجیے، یا پھر دوسری طرف عورت ظالم بہت ہو جائے گی۔ جتنی آپ عورت کو عورت پن سے باہر نکالیں گے وہ ظالم ہو جاتی ہے۔ آج کی عورت ظالم ہو چکی ہے کئی حد تک، مرد آج کا مظلوم ہے، آپ مانیے نہ مانیے، وہ دور گیا کہ جب کرپشن کا سٹائل مرد سے شروع ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ یہاں اس عورت کو امیجنیشن میں لائیں، یہ کوئی پروسٹیٹیوشن کرنے والی عورت نہیں تھی، یہ بازاری خاتون نہیں تھی، یہ بڑے گھر کی عورت تھی۔ اور بڑے گھروں میں جب یہ صورتحال ہو جائے کہ مرد اپنی بیویوں کو ایک کموڈیٹی بنا کر اپنے باسز کے سامنے سجا بنا کر پیش کریں اور پارٹیز میں اور میٹنگز میں کہ بیگم کی ایک مسکراہٹ پہ سودا ہو جائے گا اور ایک شیک ہینڈ پہ آپ دیکھیے کہ ہمیں فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، تو یاد رکھیے یہ ڈکلائنیشن ہے، اور یہ اس دور میں ہو رہا تھا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج آپ کہتے ہیں ماڈرنزم ہے، یہ فحاشی اور یعنی، بلکہ آج کی اب یہ شروع کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی سمجھ آئے گا کہ یہ آج کے دور میں جو ہم مسلمانوں میں فحاشی اور اوریانی کا کلچر پیدا ہو گیا ہے، یہ اس سے کتنا کو فرق ہے۔ شوہر نے سوچا تھا کہ بات دب جائے گی، اور اگر آج کے ماحول میں رکھیے تو انہوں نے ایوننگ نیوز سے بچا لی یہ خبر کہ جو ہر دن ایک سکینڈل لگا کے اخبار بیچتے ہیں، لیکن بات چھپتی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ آیت 30، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور کہنے لگی عورتیں شہر بھر کی، کیا کہنے لگی؟ امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ، کہ یہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے کہ جو اپنے ہی غلام کو پھسلا رہی ہے۔ یعنی غور کیجئے گا جملے پہ، پھسلانے پہ کوئی حیرت نہیں، اٹس اوکے، یہ تو ان ہے، یہ تو بڑے کلچر میں ہوتا ہی ہے، یہ تو ان لیڈز کی عام بات ہے، پر پرابلم کے فتح، دیکھو اس کو اور کوئی نہیں ملا، اپنے غلام کو پھنسا لیا۔ اس ایک جملے میں یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، امام ابن قیم نے 10 اشکال نکالے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں اندازاً بتا بھی دی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کہنا،
یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا اس کا نام لے کے کہ یہ عورت. ہاں، اور پھر ساتھ کیا کہا، عن نفسی ہی، اپنے نفس سے پھر کے، یعنی پہل بھی کی تو خود کی، قد شغفہا حبا، وہ تو اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے. ان لنراہ فی ضلال مبین، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بھٹک گئی ہے. یعنی اس کا ڈورے بھی ڈالنا اور وہ بھی اپنے غلام پہ ڈالنا اور اس کی محبت میں اس کا دل پھٹا جا رہا ہے، یہ تو بیوقوف ہو گئی ہے. یہ ہے کٹی کیٹ، وہ کٹی کیٹ یا فلاں پارٹیز میں ہونے والی گفتگو. باتیں چھپتی نہیں ہیں. پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ عشق تے مشک چھپ دے کوئی نہیں. آپ جدھر رکھیں گے خوشبو وہ چھپی جائے گی، بدبو بھی نہیں، خوشبو ہوگی تو کھلی جائے گی، بدبو بھی کھل جاتی ہے. جتنا بھی دبایا لیکن شہر میں باتیں ہونے ہی لگی. اور یہ عورتوں کا ایک پسندیدہ شغل ہوتا ہے. اسی کا نام گوسپ ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں دکھ سکھ، اسی کا نام ہے آج ہلا گلا، اسی کا نام ہے فن اینڈ فرولک، اسی کا نام ہے موج اور مستی، اسی کا نام ہے آج فلان نائٹ اور فلان نائٹ اور مہندی اور اپٹن، چلو ذرا رونق، اسی کا نام آج ہمارے دور میں کچھ رونق لگاتے ہیں. اسی کا نام ہے ذرا ڈھولک پارٹی کر رہے تھے، چلو تھوڑا لڑکی کو چھیڑ ہی لیتے ہیں، چلو لڑکے کو ذرا پیار سے مہندی لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ وہ کلچر ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا ناسور ہے. امت مسلمہ بھی اس وقت، جیسے کہ پچھلے ماضی کے مسلمان کچھ خرابیوں میں شکار ہوئے، امت مسلمہ کا بھی آج یہی حال ہو چکا ہے. فیشن کے نام پہ کچھ بھی کر لیجیے، آج کا خدا فیشن بن چکا. آپ دیکھیے کہ فن کے نام پہ کچھ بھی کر لیجیے، آرٹ کے نام پہ کچھ بھی کر لیجیے، کلچر کے نام پہ کچھ بھی کر لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، اور گانا گائیں گی مغنیات. اس دور میں برا کہتے تھے، آپ نے بھی نام سنے ہوں گے، کوٹھے والیاں اور رقاصائیں، اور عجیب نام تھے، ان کو شریف زادیاں نہیں سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا لوگ رقص و سرود کی محفلیں سے جائیں گے، پر فرق کیا ہے؟ اس کا نام بدل جائے گا. آج اس کو کہتے ہیں فنکار، آرٹسٹ، ماڈلز، اور اب تو نام اور بڑے ہو گئے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں سوچتی ہوں کہ جب ہم پہ چوٹ پڑتی ہے نا، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ چوٹ پڑی کس وجہ سے، اور پڑتی ہے تو چیخیں نکلتی ہیں ہماری. آج جس کثرت سے امت مسلمہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے کا استعمال ایسی چیزوں کو دیکھنے، خریدنے، پہنچنے پہ لگاتی ہے، آپ اس کی مثال خود دیکھ سکتے ہیں. پیسہ لگے، وقت لگے، ایفرٹ لگے، جو سوچ لگتی ہے اور جو اس کے پیچھے دماغ لگتا ہے، یاد رکھیے یہ ابلیسی ایجنڈا. آپ اس کو ہلکا سمجھے تو آپ کی خوشی ہے، یہ ہلکا نہیں ہے. آج آپ کی بیٹی باہر جاتی ہے، وہ کس رنگ روپ میں جاتی ہے، اس کو یقین دلا دیجئے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کتنے لڑکوں کے دلوں پہ بجلی گراتی ہو. اور اکثر خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی چال ڈھال، اپنے رنگ ڈھنگ سے مردوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے تو مرد ہی بڑے نیک ہیں، وہ تو ہیں ہی بڑے شریف، ہمارے باپ بھائی وہ تو دیکھتے ہی نہیں. تو بتائیے مجھے ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے اور پیچھے بھی ہے، ان سے بھی نیک ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے بیٹے تو خاندانی ہیں، وہ تو میرا بیٹا ہے، وہ تو میرا بھانجا ہے، وہ تو میرے دیور کا بیٹا ہے، وہ تو جیٹھ کا بیٹا ہے، اور میری بیٹی وہ سارے اس کے بھائی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ نسب کے اعتبار سے یوسف کے نسب سے زیادہ بھی کوئی ہے ہم میں سے شریف؟ تربیت کے اعتبار سے کوئی ہے جس کی یوسف سے بھی اچھی ہو؟ تو پھر آپ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اپنے باپوں کی اور کسی کی کیسے قسم کھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اتنی احادیث میں ادھر اس وقت لے کے نہیں جانا چاہ رہی، حالانکہ آج صرف اسی پہ بات کر لیں تو یہ آیت اس کا تقاضا رکھتی ہے، کیونکہ فی زمانہ یہ بیماری عام ہے. پہلے دور میں ایک آدھا رسالہ آتا تھا ہر ہفتے میں، ایک اس کے ٹائٹل پہ ایک تصویر ہوتی تھی. یقین کیجیے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ان رسالوں کی تصویریں ہیں کہ جو عورتیں بھی ہوتی تھی نا تو سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، لیکن یہ ہمیں بتاتا کہ اس میگزین پہ عورت کی تصویر ہوتی، کسی گلوکارہ کی، کبھی اداکارہ کی، کبھی کپل کی، کبھی، اور ایک فلمی صفحہ آتا تھا اندر چھپا ہوا. میں خود جانتی ہوں، ہمارے نانا کے گھر میں اخبار آتی تھی نا، وہ جو کہ جاگ ہی وہی رہے ہوتے تھے صبح صبح، اور اس وقت خبریں لینے کا ایک ہی طریقہ تھا، اخبار سینسر ہوتا تھا. وہ بعد میں چھوٹے ظاہر پتہ تو سب کو ہی تھا نا، ایک ہفتے میں بچوں کا صفحہ آتا تھا، ایک خواتین کا آتا تھا. ایسے ہی نا ابا جی نے پکڑ کے نا وہ سارے جو بھی، وہ میگزین نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے، تو میگزین تو غائب، اور فلمی صفحہ پھٹا ہوا ہے، بچوں کے صفحے پڑے ہوتے تھے، اور کبھی کوئی اور دیکھ لے پہلے سے تو موج ہے.
اتنی حیرت آتی تھی. میں اپنے یقین سے کہہ سکتی ہوں گھر میں جب مرد نکل جاتے تھے اور گھر کی جب جھاڑ پونچھ خواتین بچیاں مل کے کرتی تھی، اخباروں کے وہ ٹکڑے جس میں کوئی عورت، اور واللہ ہی اس طرح انڈر گارمنٹس کے تو اشتہار آتے ہی نہیں تھے تب. کوئی ایسی ایک دو چیزیں مبہم جو جاننے والے کو پتہ چل سکتا ہے ضرورت کی استعمال کی چیزیں، ان کے ایڈ آتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ یہاں کوئی سانپ پڑا ہوا ہے، چھپاتے ڈھکاتے. میں نے خود اپنے گھروں میں لوگوں کو تصویروں سے وہ مارکر سے بلیک کرتے چیزیں دیکھا ہے. حیا تھی. کہاں فیشن میگزین کا گھروں میں آنا. کبھی آیا تھا آپ کے گھر میں؟ مجھے ایک اپنی اسٹوڈنٹ تھی ہماری، ایک کافی سال ہو گیا اب تو اس کو بھی، تو ان کی بات یاد آ گئی اس وقت. ان کے ہسبینڈ گروسری سٹوروں سے کچھ چیز لیتے تھے یا دیتے تھے، شریف بزنس تھا، بہت اچھے تھے. تو ان کا جو پرابلم انہوں نے میرے سے اس دور میں شیئر کیا تھا، آج سے کتنے سال پہلے، کہ وہاں سٹورز پہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا جہاں سے ٹل پہ لوگ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد یہ میگزین پڑے ہوتے ہیں، ایسے گندے میگزین. تو ان کے شوہر کے لیے یہ بھی ایک فتنہ بنتا ہے کہ جہاں سے میں نے گزر کے حساب کتاب ان کے کرنے لینے دینے، وہاں ایسے میگزین پڑے ہوتے ہیں. اب ذرا جا کے اس دفعہ دیکھیے گا کسی بھی سٹور میں، چن چن کے ایسی جگہوں پہ جہاں یوں کٹ کٹ نظریں پڑتی ہیں. انہوں نے وہ سجایا، پوچھا گیا ان لوگوں سے، انہوں نے کہا یہیں تو بکتے ہیں، یہی تو ہم رکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں اور بتائیے دوسرے باہر کی جگہوں میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ باتھ روموں میں جائیں، بڑے گھروں کے باتھ روموں میں پوری ٹوکری ہوتی ہے پڑھنے والی چیزوں کی، اس میں فیشن میگزین ہوتے ہیں. آپ اس کی بھی نہیں ضرورت، اب تو فون ہی لے کے باتھ روم میں جائیں گے، وہیں بہت ہے. یاد رکھیے اتنا کٹرینا اور ریٹا اور ہر سال کے پاکستان کے سیلاب نے نسلوں کو نہیں بہایا جتنا اس بے حیائی کے فتنے نے ہماری آج نسلوں کو تباہ کیا ہوا ہے. اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس سے سیدھی سادھی لڑکیوں کے ساتھ واسطے نہیں پڑ رہے، اس سے بیویاں اپنے مردوں کے گھر میں شریف مردوں کے ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ گندے تعلقات رکھتی ہیں. یہ بے حیائی کا وہ فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اور پھر یہ تو ہم جیسے بیچارے ہیں نا میڈیوکرز، مڈل کلاس لوگ، ذرا بڑے کلاس میں جا کے اچھا چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر میں تو دیکھتی نہیں، اگر آپ اس کے بعد میڈیا کی چیزیں ڈسکس کرنے لگ جائیں تو آپ کو شرم آنے لگ جائے گی. میں کسی کے خلاف، مجھے کسی کا نہیں پتا، میں کوئی بات نہیں کرتی، لیکن یاد رکھیے وہ سب ناکام ہے اگر آپ نے اپنے بیٹوں کی نظروں کی حفاظت کر لی، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت کی. نہیں نکل سکتی باہر جب تک حت البس اپنے آپ کو چھپا کے نہیں نکلے گی. جسم کے اوپر کپڑے ہیں اپنے لیے، آپ نے بھی پہنے ہوئے، میں نے بھی پہنے ہیں. کیا ہم اس حلیے میں باہر سے آئے ہیں؟ اور اگر یہ بھی حلیہ نہیں تو ہم تو شادیوں میں اپنے آپ کو دیکھ لیں. اور میں تو اپنے آپ کو بھی کہوں گی سب کو، جب ہم یہاں آتے ہیں تو اس وقت ہمارا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنوں کی کسی شادی میں میاں صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا حلیہ کیا ہوتا ہے. میاں کو دیکھنا وہ گھر میں دیکھ لیں، آنکھیں دیکھ لیں. سارے 100-200 مردوں میں سے گزار کے آپ کو لے کے جائیں گے، دیکھیے میری بیگم حسینہ عالم لگ رہی ہیں. یاد رکھیے یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن یہ برداشت کرنی پڑیں گی. اور اللہ نے قرآن کی ایک سورت میں ایک پارے کے آغاز میں کہہ دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. تو پھر اگر میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن یہ نہیں رک رہا تو یا تو پھر وہ نماز نہیں ہے، گونگی بہری ہے، یعنی دوا کھا رہے ہیں تو اثر ہی نہیں ہو رہا. تو انسان اس چیز میں دیکھیں کہ میرا اس کرپشن اور اس گندگی کے پھیلنے میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. کسی کی بات بڑی اچھی لگی، میں نے ایک آرٹیکل میں بھی شیئر کی تھی کہ برا جملہ، ریئلی اٹس ویری ایمبیرسنگ بٹ اٹس ٹرو. انہوں نے کہا کہ کوٹھے پہ جو ناچ رہی ہے وہ تو ہے بے عزت، تو جو اس کا ناچ دیکھنے جا رہا ہے وہ ہے باعزت نواب. نہیں سمجھے؟ جو پچاتا ہے ادھر وہ باعزت ہے، اور جو بیچاری حالات کی چکی میں پس کے مجبوریوں کے طرف سے ہو کر وہاں پہنچ گئی تو وہ بری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس بے حیائی کو تھوڑا سا آگے لاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے. اتنے مشکل لفظ ہیں، ابھی میں نے وضاحت نہیں شروع کی اس آیت کی، اتنے مشکل لفظ ہیں اس میں پڑھنے کے. کیا یہ مقصد ہے؟ جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ تو گیا، اب لو سٹوریز تو گئیں، رومانٹک تو گئیں، یہ فلم بچوں کے دیکھنے کی نہیں، یہ بڑوں کی نہیں، یہ تو گیا دور. اب ریئلی یہ تو گیا. یہ ہم بچے تھے تو تب کہتے تھے کہ یہ ماں باپ کے دیکھنے کی، یہ بڑے بچوں کی نہیں. تب یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا ماں باپ وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اڈلٹ موویز کے نام لکھے ہوتے تھے. اب کیا ہے، میں اور آپ، ہم سیدھی سادھی خواتین، ہمارا اس میں کیا انپٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیے. جو کپڑے آپ نے بھی پہنے ہوں گے اس وقت ابائی کے اندر، جو عمومی طور پہ آج خواتین میں اور آپ پہن کے آتی ہیں، وہ کس کے پہنتی ہیں؟
آپ کہیں گے کاٹن کے پہنتے ہیں، نہیں، وہ بھی ہم آج ماڈلز کے پہنتے ہیں۔ جب تک ایک جوڑا کوئی پہن کے ناچ کے اور جانوروں کی طرح چل کے نہ آپ کو دکھا دے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ پہن کے اچھا لگنا بھی ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ اور یہ میرا جملہ 10,000 کے جوڑے پہ بھی لگتا ہے، اور میرے خیال 1500 کے جوڑے پہ بھی یہ لگتا ہے۔ عورت کی تصویر لازمی ہے، ہم پہنتے ہیں، ہم خریدتے ہیں تو ہم حصے دار ہیں، کیا ہمیں اس میں برکت ملنی ہے؟ دیکھیے ایک ہے چیز مل گئی ہے، وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن میں خریدنے نہیں جاؤں گی اس کو لینے، کبھی نہ جائیں۔ اب ہم وہاں اپنا کیا کنٹریبیوشن دیتے ہیں یہ خود سوچیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ برانڈ کانشیس کر کے ہم نے انسانیت کو 2 کلاسوں میں مبتلا کر دیا ہے، ایک کمپلیکس والی کلاس ہے اور ایک ہے اپر کلاس، اور پہلے نام پوچھتے ہیں برانڈ کس کا، تو پھر ہاں یہ دیکھی ہوئی ہے تصویر، یہ فلاں کا برانڈ، صرف تصویروں سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ جوڑا کس برانڈ کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ایڈ آتے ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ گھروں میں میگزینز آتے ہیں۔ کبھی آپ اور میں سوچیں وہ عورت جو وہاں جاتی ہے وہ اور اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ میری بیٹی اس طرح چلے تو مجھے اچھی لگے گی، میری بہن یا میں خود اس طرح گزروں ان ساری جگہوں سے، اتنے قد آور یعنی یہ نیچے، اس سے میں کہتی ہوں نا تو میرے ذہن میں کراچی کی ایک بلڈنگ آ جاتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 8 فلور ہیں اس بلڈنگ کے، 8 فلور بلڈنگ ہے اور بڑے بڑے فلور ہیں، اور اوپر والی ٹاپ سے ایک بینر لگا ہوا ہے، اور پہلے سے اوپر یعنی جہاں سے گزرتے ہیں نا تو فرسٹ جہاں وہاں تک وہ رکا ہوا ہے، اللہ جھوٹ نہ بلائے تو کوئی میرا خیال 50 میٹر لمبا بینر ہوگا اور اتنا ہی چوڑا، اور اس پہ صرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے دیو سر پہ چڑھ کے۔ اور یہ میں باتیں غلط اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، ہم نے اپنے بینرز بنوانے ہوتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے بردرز جو اس میں اسلامی کام کرتے ہیں تو ان کے تھرو کچھ چیزیں جو پہنچتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بینرز لوگ بنواتے ہیں اور آج کل آتے ہیں، موسٹلی بینرز کپڑوں کی مشہوری کے ماڈل، لاہور شہر کے ایئرپورٹ سے لے کر آپ اگر گلبرگ ہی صرف آ جائیں، بہت دور نہیں ہے، آپ کو ہر موڑ، اور وہ کہتے ہیں کہ بینر لگاتے یہ کہاں جہاں سے گاڑی نے گھومنا ہے، ایک دم گھومیں گے آگے ایسے کڑک، کہتے ہیں پرومیننٹ، پل کے اوپر جو برج کے اوپر کی جگہ ہے، یہ پوری مارکیٹنگ پالیسی ہے۔ کئی ڈرائیور اس چیز کا شکوہ کر چکے ہیں کہ حادثہ ہوتے ہوئے بچا، کسی نے تو گاڑی بھی مار دی، دیکھیں نا لگاتے کیوں ہیں کہ دیکھو تو کوئی دیکھے گا تو گاڑی ٹکرے گی نا۔ اور آپ اور میں کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ناچ تھوڑی رہی ہے، گا تھوڑی رہی ہے۔ عورت کو شو پیس بنانے والی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے جو اب آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں آج کا ماڈرنائزیشن ہے، نہیں، یہ آج سے کتنے 100 سال پرانا کلچر ہے، یہ بیکورڈ کلچر ہے کہ جہاں عورتیں بیٹھ کر اس قسم کے قصے بیان کرتی ہیں۔ دیکھو ذرا عزیز مصر کی بیوی کیسے اپنے مرد، اپنے غلام کے اوپر ریچھ گئی ہے، اور ہم تو اس کو بڑا گمراہیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، اس میں سے بہت کچھ نکلے گا انشاءاللہ۔ وقال نسوتن، نسوتن کا لفظ کیا ہے؟ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نسوانیت، سورۃ نساء بھی ہے، نون سین واو اس کا روٹ ہے، النسوۃ، النساء اور النسوان، یہ سب لفظ جو ہے نا یہ لفظ امراتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، واحد جمع کی ہے نا، کبھی امراتن واحد ہے تو اس کے مقابلے میں کبھی نسوہ آ جاتا ہے، کبھی نساء آ جاتا ہے، کبھی نسوان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر نساء کے لفظ کے ساتھ آگے والا لفظ ہو نا، جیسے نسائکم، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کی اضافت لگ جائے تو پھر بیوی کا معنی ہوتا ہے۔ عام طور پہ اگر نسوہ جیسے یہاں آیا نا تو عورتیں، لیکن کسی کی بیوی یا نساء کی تیری بیوی تو پھر بیوی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مجازی معنوں میں یہ لفظ قوم کے ہر اس طبقے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جوہر مردانگی سے عاری ہو، سمجھیں، یعنی وہ مرد بھی نساء ہے جس میں مردانگی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ چلیے مدینہ لفظ بہت سنتے ہیں آپ اور میں، اس کو بھی دیکھے گا، میم دال نون بھی اس کا روٹ ہے، اگر اس روٹ سے دیکھیں تو مدن بالمکان، اس نے اس جگہ قیام کیا، بڑا شہر مدینہ اور مدائن اس کی جمع ہے۔ یہ جو مدین ہے وہ بھی اسی سے، لفظ مدینہ تو نبی جو ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ کو، اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ طیبہ نام ہے۔ مدینہ تو نبی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو لوگوں نے خوشی میں اور محبت میں اس کو نبی کا شہر کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ میم دال نون سے نہیں ہے، دال یا نون سے ہے، دین، پیچھے اس پہ میں نے بات کی تھی ویسے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مدائن ایران اور فارس کے ایک بڑے شہر کا نام تھا جو بغداد کے قریب ہے۔
مدین وہ شہر تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس شہر کے اندر اصل میں وسعت کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مدینہ یہاں مراد شہر ہے۔ پھر امرات وہی ہو گیا جو کل بھی بات ہوئی تھی، میم را حمزہ سے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، غالب آ جانا، عزہ عزت۔ ترابدھا کا لفظ ہو گیا پیچھے۔ اگلا لفظ نیا تھوڑا سا، فتاحا، یہ دو لفظ ہیں، فتن اور ہا۔ الفتاو کہتے ہیں جوانی اور شباب کو، اور الفتا نوجوان کو۔ اس کے معنی میں غلامی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ غلام کو بھی لوگ فتن کہنے لگتے ہیں، چاہے کسی بھی عمر کا ہو۔ اور اسی کی مؤنث ہے فتاتن، لونڈی، فیمیل کے معنوں میں۔ اس کا تثنیہ ہوتا ہے فتیان۔ یہ سارے لفظ قرآن میں گزرتے ہیں۔ یہاں مراد ہے غلام، غلامی کے معنوں میں۔ نفسی ہی تو ہمیں پتہ ہے۔ شغف ہا کو تھوڑا دیکھیے، شین غین فا۔ الشغاف کہتے ہیں دل کے غلاف یا پردے کو، دل کا اندرونی حصہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا فرام دی ڈیپتھ آف دی ہارٹ، وہی معنی ہے۔ شغفہ سے مراد اس کے غلاف دل تک پہنچ گیا۔ شغفہ الحب، محبت اس کے غلاف دل تک پہنچ گئی، محبت نے اس کے دل کے غلاف کو شق کر دیا اور اندر گھس گئی۔ اصل میں انتہائی محبت کو شغف کہتے ہیں، آپ اردو میں کہتے ہیں نا اس کا شغف ہے، وہی چیز ہے۔ محبت کی وجہ سے یوسف اس کے دل کے اندر اتر گیا، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یوسف کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ آپ ذرا سوچئے، سہیلیاں جن کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں، جن سے آپ کا بڑا مان ہے، وہ اکیلے میں بیٹھ کر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں اسی طرح باتیں کرتی ہیں۔ یہ ہیں بیکار گوسپ پارٹیز، بیکار ٹائم کلر۔ خیر اب باتیں ہوئی شہر میں تو بدنامی شروع ہوگی، کہہ لیجئے کہ ناکام بھی ہوئی تو بدنام بھی ہوئی، کچھ بھی نہ ملا۔ اب کیا ہوا؟ ہوشیار خاتون تھی، اس نے کہا اچھا جی میری باتیں ہو رہی ہیں، لو دیکھو۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، دیکھیے پس جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، یہ کیا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ ذرا سا لفظوں کو دیکھیے، فلما سمعت اقوالہن، یہی تھا نا، قولہن، قول، اقوال، باتیں، حدیثہن۔ یہاں باتوں کے لیے لفظ نہ حدیث نہ قول، کیا آیا؟ مکر۔ یہ ہیں وہ مکارانہ باتیں جس کی وجہ سے کسی بھی سوسائٹی میں ایک ایسا کلچر جنم لیتا ہے، کچھ بیگمات فارغ قسم کی گھر میں قیمتی چیزیں ہیں، ڈسپلے کرنا چاہتی ہیں، چلو پارٹی کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو دکھانے، اپنے گھر کے برتن اور زیورات کی نمائش کے لیے اپنی دوستوں کو بلاتی ہیں، یعنی محبت کم ہے، ڈسپلے زیادہ ہے۔ اس عورت نے جب ان کی باتیں سنی کہ گھر گھر میرے چرچے ہو رہے ہیں اور عورتیں میرے بارے میں ایسی تانوں والی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے کہا اچھا جی اب میں ان کو مزہ چکھاتی ہوں۔ جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا، اور پھر بات وہی ہے کہ اس معاشرے کے انتہائی اعلیٰ سطح کے لوگوں کی بات تھی، تو چرچا بھی اسی سطح پہ ہو رہا ہے۔ اسے بھی اپنے ارد گرد سب لوگوں کے کردار کا پتہ تھا، خرابی کہاں کتنی، گندگی کدھر، وہ سب جانتی تھی۔ بڑے لوگ بڑے لوگوں کی باتیں جانتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اور بڑے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ مجھے بدنام کر رہی ہیں، میں اب ان کا جرم سرے عام کرواؤں گی اور پھر یہ خود ہی بدنام ہوں گی۔ کیا ارسلت الیہن، اس نے دعوت دی ان کو۔ دیکھیے ارسلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، تو الیہن ان کی طرف مراد کیا؟ دعوت دینا، انوائٹ کرنا کے معنوں میں۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، تیار کی ان کے لیے متکن۔ متکن وہی لفظ ہے جسے لفظ تکیہ بھی ہے، بڑی لگژریس قسم کی پارٹی، گو تکیے لگے ہوئے ہیں اور ہلکی سی آواز میں میوزک چل رہا ہے اور سب مدہوش ہیں، اور غزلوں کا پروگرام اور شام غریباں اور فلاں فلاں، اس طرح کے حالات تھے۔ اس عورت نے اس طریقے سے وہاں رکھا۔ یہ جو لفظ ہے نا آتدت، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ مجھے یہی پتا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا، تو اس کا یہ روٹ نہیں ہے، یہ
دیکھیے عام طور پہ عین دال دال ہی ہوتا ہے، عدد سے گننا، جیسے عدت کے لفظ میں تھا، لیکن یہاں اس کا روٹ کیا ہے؟ عین تا دال. آتادا کہتے ہیں عتید، تیار اور موجود، حاضر قریب. آتدت تیار کرنا، ضرورت کی چیزوں کا پہلے سے ذخیرہ کر لینا. جہنم چونکہ انسان کے اپنے اعمال کے نتائج سے مرتب ہوتی ہے، اس لیے وہ اعمال کے ساتھ ساتھ تیار ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کہاں کس کو بٹھانا ہے، کب کب فروٹ سرو کرنا ہے، کس اینگل سے یوسف کو نکلنا ہے، کدھر کس عورت کی نظر ہو، یعنی ویری ارینج قسم کی، جس کو آج کے دور میں اب کہہ لیں کہ تھیم پارٹی اس نے آرگنائز کی اپنے گھر میں، پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا اور عورتوں کو تکیے لگا کر بٹھا دیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے دے دی ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں سکینہ. سکینہ کیا ہے؟ دیکھیں لفظ ہے سکنہ. سکنہ کیا ہوتا ہے؟ سکون، تیرنا. یہاں سکنہ لفظ تو وہی ہے، روٹ تو وہی ہے، لیکن یہاں سکین کیا ہو گیا؟ کاف کا لفظ ہے نا، یہ 2 دفعہ ہو جاتا ہے. چھری کے لیے لفظ آتا ہے. اب چھری کے لیے لفظ کیسے آ گیا؟ ذرا سا غور سے سوچئے. لفظ سکینہ، سکینت، تسکین، اس کے معنی تو کچھ اور ہے، لیکن یہاں تو یہ بالکل کوئی اور لفظ آ رہا ہے. جی ہاں، سکون چلا جاتا ہے جب چھری پھر جاتی ہے. اب دیکھیے کہ سکون کسی چیز کا حرکت کے بعد ساکن ہو جانا، اتنی بات واضح ہے. جب یہ لفظ کسی مقام کو وطن بنانے یا کسی جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے آتا ہے تو بھی مسکن کے معنوں میں آتا ہے. اب جب یہ سکان، کشتی کے پتوار، یہ جو کشتی چلتی ہے نا اس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں نا جو سائڈ کے ڈنڈے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کا توازن برقرار رہتا ہے. تو سکینہ چھری کو کہتے ہیں، اس سے مذبوح کی حرکت سکون سے بدل دی جاتی ہے. تو گویا کہ پھر ام حبیبہ نے ٹھیک سمجھا. ٹھیک ہے، یہ باقی ٹھیک سمجھے والوں کے کل کے گفٹ آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو. یہ آپ لے لیجئے فائزہ، یہ انہوں نے کور کر دیا، میں نے تو نہیں تھا رکھنا، لیکن اندر ایک ہی چیز ہے اس لیے جھگڑا نہ کریں. یہ آپ کا صوبیہ اور آپ کا نسرین جی، آپ اپنا لے کے جائیں. یہ لیجئے، کل اب ام حبیبہ کا آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو سکینہ کیا ہے کہ چھری حرکت کو ختم کر دیتی. کبھی آپ نے عربی کو ایسے سمجھا تھا؟ یا تو سر پٹخیں گے تو یا سر دھلیں گے، اور خواہش کریں گے کہ کاش چھوٹے ہو جائیں اور بچپن سے عربی سیکھی ہوتی. اور سب کا فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ اس کا کہ اب سے شروع کر دیں. یہ ایک ایسا خوبصورت جنگل ہے، یقین کریں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک کورس صرف اس کا کروں، صرف لفظی وضاحت 1 گھنٹے میں قرآن کے ایک لفظ کی. وہ پھر میرے لیے میں ہی کروں گی یا کوئی ایک آدھا بیٹھا ہوگا میرے سامنے. لیکن یقین کریں میں قرآن کے لفظوں کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ایک جملہ آتا ہے اکثر ہی، امیزڈ بائی اللہ. میں امیزڈ بائی قرآن، اللہ سے میں بہت امپریس ہوں. اتنے خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. بہرحال یہ لفظ آگے اور اینگل میں لے جاؤں گی تو اور بھی مشکل ہوگا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، پھل وغیرہ رکھ دی. اور آپ کو آج بھی پتا ہے کہ جی 5 کور اور 7 کور میل کیا ہوتا ہے. پہلے فروٹ دیے جائیں گے، پھر سموسے کھلائے جائیں گے، پھر آلو چنے کھلائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پکوڑے کھلائیں گے، پھر پیٹ بھر جائے گا تو چکن لے آئیں گے اور وہ کوئی کھائے گا ہی نہیں. یہ بھی آج کے دور کا ایک بڑا پرکوش قسم کا دعوت نامہ ہوتا ہے. تو عقل مند لوگ تو پہلے نہیں کھاتے کہ اینڈ پہ کھائیں گے، لیکن جو جلدی میں کھا جاتے ہیں وہ بعد میں افسوس کرتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں کہ اب یہ چیزیں کہاں ڈالیں. تو بہرحال اس نے بہت اچھی دعوت کی. وقالت، اور کہنے لگی، اخرج علیہن، نکل اب ان کے سامنے. اب دیکھیے مالکن ہوتی، لفظ تو دیکھیے، اخرج علیہن، نکلو ان کے سامنے. کہتے ہیں کہ یوسف کو خوب اچھے لباس میں اس نے ملبوس کروایا کہ پہن اوڑھ کے نکلو. فلم رأینہ، پھر جب دیکھا، رأینہ کیا ہوگا؟ رأینہ، دیکھا ان ساری عورتوں نے، کس کو؟ ہو، اس کو. اب اگر اللہ کرے آپ کو یہ لفظ آ جائے لفظی ترجمے میں تو رأینہ ہو کیا ہے؟ دیکھا اس کو؟ نہیں. دیکھا انہوں نے؟ نہیں. دیکھا ان سب عورتوں نے اس ایک مرد کو، یہ مطلب ہے. کیا ہوا؟ اکبر نہ ہو، بہت بڑا جانا اس کو، عظیم جانا. ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، اور ہوش ہی نہ رہی. ارد گرد کی اس کے حسن میں ایسی کھوئی. وقطعن ایدیہن،
اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. مبالغے کی ہاتھ ہے، کاٹی انگلیاں تھی. اصابیہ ہننا بھی آ سکتا تھا، نامل بھی ہوتا اگر تھوڑا سا ہی کاٹا ہوتا. ایدیہ ہننا تو پورا ہاتھ ہوتا ہے عربی میں، پتہ نہیں کتنا کاٹا تھا، لیکن یہ مبالغے کی حد تک ہے کہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اب اسے مراد یہ نہیں کہ ہینڈی کیپ ہو گئی اور سارا کچھ کر دیا، مراد وہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگلیاں کاٹنا اور اپنے یعنی یہ حیرت اور بہت ہی زیادہ ایک مرسنرائزڈ قسم کی فیلنگز آ رہی ہیں. کیونکہ مرد بھی خوبصورت ہے بھی پاکیزہ، اس کے اوپر معصومیت بھی ہے اور تقدس بھی ہے. آپ کے حسن و جمال پر اس طرح فریفتہ ہوئیں کہ لگتا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا. اب سب کا کٹا یا ایک کا کٹا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ بات اس لیے نہیں کہ ہاتھوں کی طرف توجہ جائے اور ایمبولینس بلا لیں اور پہلے ان ساریوں کو ہاسپٹل پہنچائیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد دیکھیے کہ کس طرح سے بعض تو کہتے ہیں ہاتھ اس لیے بھی کاٹے کہ یہ غلام ہے اور آ کے مرہم پٹی کرے، مبالغہ اس میں بھی. اشارے دیکھیے قرآن کے کہ چلو ہمارے ہاتھوں کو تو چھوئے گا. اور یہاں تک اگلی لفظوں سے آتا ہے کہ ان عورتوں نے بھی یوسف کے ساتھ ویسے ہی ارادے کر لیے جیسے عزیز مصر کی بیوی نے کیے. اور یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے جن سوسائٹیز میں آزادی کے نام پر اتنی وسعتیں ہو جاتی ہیں پھر اسی قسم کی باتیں. اور آپ دیکھیے قطع باب تفعیل ہے، پورے کام کو پورے اہتمام سے ارادے سے کرنا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، اور وہ پکار اٹھی حاشا للہ. حاشا للہ کیسے؟ جیسے آج ہماری زبان میں سبحان اللہ. اور حاشا کا لفظ حاشا یہوشو سے ہے، اردو میں بولتے ہیں حاشیہ لگانا، وہی لفظ ہے. ہا حمزہ شین اس کا روٹ ہے. الحاشیہ کہتے ہیں کنارے کو، کپڑے وغیرہ کے جیسے کنارے کاٹتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں نا کناروں پہ. خشوت الناس کہتے ہیں رذیل لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جن کو کناروں پر دور دور رکھا جائے، قریب نہ لاؤ ان کو اپنے. حاشا للہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس سے بہت دور ہے، یعنی وہ منزہ و مبرہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس طرح پہلے لوگ حاشا للہ کہتے تھے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اور حاشیے کو بھی حاشیے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سیکیور کر دیتا ہے، اس کے ارد گرد نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں ان عورتوں کا یہ جملہ ایک ریفلیکس سیکشن بھی تھا. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہمارے منہ سے بھی اسی طرح کے جملے نکلتے ہیں. کہنے لگی ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہو سکتا. جیسے آج ہمارے ہاں خوبصورت انسان کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں، کہنے لگی اتنا اچھا بندہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا کرامت والا اور بڑا کریم قسم کا فرشتہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مور دین ہیومن ہے، اس میں کوئی سپر نیچرل چیز ضرور ہے اور دس اینڈ دیٹ. اب تو وہ عزیز مصر کی جو بیگم تھی، مسز عزیز مصر، ان کو موقع مل گیا. سنیے گا ذرا جرت دیکھیے. قالت، وہ بولی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. یعنی تم نے اتنوں کی موجودگی میں اس کو ایک جھلک دیکھا تو تمہارے ہاتھ کٹ گئے. سوچو میں تو کتنے سال سے تنہائی میں اس کے ساتھ بھی رہ رہی تھی. یہ ہوتی ہے جرت گناہ کا پھر آگے کھل کے باہر منہ پہ آنا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہاں نوٹ کیجئے یہ جملہ آگے بھی جا کے آئے گا، اسی سے ملتا ہوا، یعنی مفہوم یہی آئے گا. اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچ گیا میرے ہاتھ سے. ذرا سے اس جملے کو پیچھے سے سوچئے، جو شوہر کے سامنے کیا بولی تھی، یہ ہے وہ جس نے آپ کی بیوی پہ ہاتھ ڈالا، اور شوہر کے ساتھ بولا جھوٹ، دوستوں میں آ کے سچ بولا. آج بھی خواتین کی یہ کمزوری ہوتی ہے. شوہر سیدھا سادہ بھی ہے نا، اللہ والا بھی ہے یا جیسا بھی ہے، اس سے بات چھپا لیں گی، دوستوں سے نہیں چھپا سکتی. اور بے تکلف محفلوں میں جو گندے جوک اور جو کہنا چاہیے کہ وائٹ قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھچھورے مذاق ہوتے ہیں، اللہ کی بنا یہ اس کی ایک مثال ہے. خود اپنے فلرٹ کا اور اپنے سکینڈل کا اظہار کری ہے، میں نے بڑی کوشش کی تھی، یہ بچ گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا اس کو، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو لازماً اسے قید میں جانا پڑے گا اور وہ ضرور ذلیل ہو کر رہے گا. ذرا سے اس عورت کا یہ دھڑلہ پن دیکھیے، خصوصی دعوت کا اہتمام، پھر فخر سے سب کو بتانا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور پوری بے حیائی سے اعلان کیا کہ ایک دفعہ یہ تو مجھ سے بچ گیا. آخر کب تک؟
آپ یہاں سے بتائیے کہ اونچی سوسائٹی کی خواتین کی یہ کس قسم کی ترجمانی ہو رہی ہے. لوگ اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، اسلام اس کو جاہلیت الاولیٰ کہے گا. سورۃ الاحزاب میں آپ جا کر اس کو پڑھیں گے تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس کلچر سے اللہ ہمیں آپ کو بچائے. جتنا زیادہ انسان دنیاوی سٹیٹس میں اوپر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ بے تکلفی کا ماحول بڑھتا جاتا ہے. آپ کا دائرہ کار تھوڑا سا ہے، آپ گھر میں ہیں، چار دیواری میں رہتے ہیں، چادر اور چار دیواری میں آپ رہتے ہیں، آپ کو اتنا ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑے گا. یہ سارا مسئلہ کب اٹھتا ہے؟ جب عورت گھر سے نکلتی ہے. وہ پڑھنے کے لیے نکلے، وہ پڑھانے کے لیے نکلے، وہ جاب کے لیے نکلے، پھر اس کی مجبوریاں ہیں. کیا دیکھیے، ایک وہ عورت ہے مجبوری ہے کہ رات کو روٹی پکانی ہے، سبزی نہیں ہے، میاں سے کہتی ہے سبزی لا دو. گوشت منگانا ہے، کتنے دو گے، نہیں ہوا، وہ لا نہیں رہا، یہ پرابلم ہے اس کا. یہ مجبوریاں ہوتی ہیں چھوٹے گھروں کی عورتوں کی. اور وہ عورتیں جو بڑے لیول پہ اور ماشاءاللہ وہ ایک ایسے سٹائل میں پلتی ہیں جس میں مرد پلتے ہیں، تو ان کی مجبوری کیا ہے؟ آئی ہیو ٹو. کیا میٹنگ ہے؟ کدھر ہے؟ دوسرے شہر ہے، آئی ہیو ٹو گو. شہر کتنی دور ہے؟ 3 گھنٹے کی ڈرائیو. جانا بھی ضرور ہے. کیسے جانا ہے؟ اپنی گاڑی پہ جانا ہے، گاڑی چاہیے. جاؤں گی تو سیل فون بھی ہے، چابی بھی چاہیے. یعنی پھر ان عورتوں کا مسئلہ، چلیے جی چلے گی دوسرے شہر، کوئی بات نہیں، کچھ چھوڑے گا باپ بھائی جا کے. پھر جس ہوٹل میں ہے وہ کون سا پی سی یا کوئی اس سے بھی بڑا، پھر وہاں کا ایک پروٹوکول، پھر رات کو ساتھ پارٹی بھی ہے، اور وہاں ڈرنک بھی ہے، اور وہاں بڑے بڑے آئیں گے، اور وہاں انہوں نے ایمبیسڈر صاحب کو بھی بلا لیا. یاد رکھیے، جتنا اپنے آپ کو اس دنیا کے برتن میں ڈالتے جائیں گے، مجبوریاں آپ کے پاؤں پکڑتی جائیں گی. اور آپ کے پکڑیں گی تو آپ کے بچوں کے تو ضروری پکڑیں گی. کبھی آج تک آپ بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں نا. دیکھیں، میں اولاد والوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی. سب کے بچے ان کو عزیز ہوتے ہیں اور بچے اچھے ہی ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے ان کی تربیت میں کمی کی ہوگی نا. کبھی بیٹھیں کہ اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا. اگر آپ پورے 10-15 سال پیچھے جو بھی آپ کے ایک بچے کے اوپر آپ کے لگے لکھنے بیٹھ جائیں تو میرا دل کو کچھ ہونے لگ جائے. کتنی ایفرٹ کی. کیا آج وہ بچے آپ کے ہیں اس سوچ میں؟ کیا آپ ان کے مان پہ کوئی بات کر سکیں؟ کیا آئیں گا؟ پہلے لوگ رشتے کراتے تھے، کر دیے. ہمارے ایک بڑے انکل جی ہیں تو وہ سناتے ہیں، اللہ کی دین کی بات ہے، بیگم جو ہے وہ مطلب کہہ لیجئے کہ بالکل ہی کیا کہوں، میرے منہ پہ نہیں بات آ رہی، بالکل واجبی سے بھی کم. اور وہ جو انکل جی ہیں وہ اچھے خاصے مطلب ہینڈسم ہیں، ابھی بھی مطلب ماشاءاللہ ان کے اوپر ایک بڑھاپے کا جیسے ایک ہوتا ہے نا حسن، وہ ہے، لیکن جوانی میں تو ہوں گے. تو وہ اپنا سناتے ہیں، وہ جولی سے بھی ہیں تو وہ اپنا سناتے ہیں کہ کبھی تم نے نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری آنٹی جی کو میں کیسے بیاہ لایا. کہتے ہیں وہ پھر جو سناتے ہیں باتیں، وہ کہتے ہیں جی انکل جی کیسے بیاہ تھا. کہتے ہیں میں پڑھا لکھا بھی تھا، تو میرے ابا جی جو ہے نا ایک دن میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں تیرا رشتہ کر آئی ہوں میں. تو میں کہتا میں گھبرا گیا. تو میں نے کہا کون ہے، کیسی ہے، مجھے بھی بتا دیں. تو اب وہ نا ایسے انگلیوں پہ آپ میرے ہاتھ دیکھیں. کہتے ہیں میرے ابا جی نے کھڑے ہو کے مجھے کہا لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، کانی بھی ہے اور بہری بھی ہے، بول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ادھر. ابا جی نے اپنا روب دکھایا کہ میں نے جدھر بھی کیا تجھے کیا لگے، لنگڑی لولی کانی گنجی سب سے کر دی. کہتے میں اتنا ڈر گیا، میں کہا ابا جی جدھر مرضی کر دو. تو کہتے لنگڑی لولی تو نہیں تھی لیکن ایسی تھی، یہ تھی آپ کی آنٹی. نہیں سمجھے؟ یہ بات انکل جی کی نہیں ہے، یہ مان ہے. اگر آپ کا مان اپنے بچے پہ نہیں ہے تو وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. پھر ان کو ہی ٹھیک ہے جن کے نہیں ہے، ان کو نہیں لگتا کہ ہم اکیلے ہیں، پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، اگر آپ مانتے ہو تو وہ ہے وہ جو ان کے وقت کی باتیں ہیں، تو وہ تو شادیاں کریں. میں نہیں اب کہتی کرے نہ کرے، لیکن اگر جس بچے پہ آپ مان رکھ کے بات نہیں کر سکتے پھر وہ آپ کا نہیں، وہ ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ ہے. یا پھر انشاءاللہ اللہ نے جو محبت ڈالی ہے وہ آپ سے پیار ضرور کرتا رہے گا. لیکن یاد رکھیے جتنا ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں وہ پودے اکثر اتنے گل جاتے ہیں. تھوڑے پانی کے ساتھ پودا پنپتا ہے، پسرتا ہے. تو زیادہ پانی دیں گے گل جائے گا. اتنا ہم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو پیمپر کیا اور اتنا ان کو ہم نے یہ احساس دلایا کامیاب ہونا ہے تو ڈاکٹر بنو، کامیاب ہونا ہے تو لائر بنو، کامیاب ہونا ہے تو جی پی کی ڈگری فلانی ڈگری فلانی ڈگری فلانی ڈگری.
ٹھیک ہے اگر وہ اللہ کے بن جائیں ساتھ اور آپ کے بھی بن جائیں اور اپنی ذمہ داریاں جو آگے اس کو پوری کریں، پھر نور نلا نور ہے. لیکن صرف ایک طرف کا جھکاؤ اور نماز کے بغیر جیتے ہیں اور اپنی زندگی کے مطالبے ان کے نہیں پورے ہوتے. میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان پہ رحم آتا ہے بیچاریوں پہ. ان کی زندگی بالکل لڑکے والی ہے. اب لڑکے کے مقابلے میں آپ ایک لڑکا کھڑا کر دیں تو گھر تو نہیں چلے گا، پھر گھر ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے سب کو. خیر، اب یوسف کی بے گناہی کس میں کھلی؟ یہاں جملہ لکھ لیں. عزیز مصر کے سامنے سب سے پہلے کس کے سامنے کھلی تھی؟ اب یہ ایک تھرڈ اینگل ہے. عزیز یوسف سچے تھے نا؟ بولے. یوسف علیہ السلام نے کوئی بہت زیادہ وکیل ہائر کیا، کوئی لوگوں پبلک پریشر کیا، کوئی میڈیا کو اپنے ساتھ کیا؟ نہیں کیا. لیکن صرف عزیز مصر کے سامنے کا میں نے نہیں کچھ کیا، اپنی بیوی سے پوچھو. تو سب سے پہلے بے گناہی کھلی تو ایک شخص کے سامنے. اب کہاں کھل گئی؟ عورتوں کے ایک ٹولے کے اندر. آگے دیکھیے گا آج کے سبق کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے پورے شہر میں یوسف کی بے گناہی کے چرچے کرنے ہیں. یہ ہے وہ بات جس کے اوپر اگر آپ کا یقین آ جائے، کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے میں آپ کو بدنام کر دوں گی، میں آپ کے خلاف یہ کروں گی، بھئی آپ ذرا جلدی کر لیں تو میری بڑی مدد ہو جائے گی. آپ اٹھیے، شاباش، پہلے کر کے آئیں، نماز کے وقت سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں. پورے مان سے کہیے، جاؤ کوٹھے پہ چڑھ کے لوگوں کو بتاؤ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ کہو، تم کہو تو صحیح، پھر دیکھو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں کیا سناتا ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر وہی بات ہے، گھر کے کمرے میں بھی گناہ کریں گے تو کھل جائے گا. ہمیشہ اللہ کی نظروں میں سچے بنیں. لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کے میرے اوپر صرف ایک نظر رکھتے ہیں، اللہ کی تو ہر وقت کی مستقل نظریں ہیں. اور اللہ نے یوسف کو وہاں بھی بچایا. وہم بھی ہاں وہ کر لیتا اگر اللہ نہ بچاتا. یہاں بھی دیکھیں یوسف کے اوپر کیا کیا حالات ہے. لیکن جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے، پہلے ایک عورت کا چنگل، اب اتنی ساری، اور حسن میں لپٹی، خوشبوؤں میں بسی حسینائیں، ان کے وار سے نکلنا کوئی آسان ہے؟ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ عورت ہے. اور ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا آغاز کب ہوا؟ جب ان کی عورتوں میں نمود و نمائش اور فیشن اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اور کسی بھی قوم، آپ دیکھیے فوج سپاہی ہوتے، میرا خیال ہے کسی بھی مرد کی مضبوطی اور فارمنس دکھانی ہو تو میرے ذہن میں لفظ فوجی آتا ہے. ایسا لگتا ہے پتھر ہے، پہاڑ ہے. فوجیوں کو بھی آپ دیکھیے تاریخ میں اگر توڑنا چاہا دشمنوں نے تو وہ حسن و جمال کے فتنوں سے جوڑا. دور کی ہسٹری کی واقعہ موجود ہے. میں آپ کو سورۃ نور پہ اکثر سناتی ہوں، آپ کے لیے یہاں بھی آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ مسلمان سپاہی لڑ رہے تھے اور وہ فتح یاب ہو رہے تھے اور غیر مسلم ناکام ہو رہے تھے. سر پٹخ لیا کہ ان کو کیسے بہکائیں. ایک فتنہ آ گیا، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں جن رستوں سے یہ اور فوجیوں نے کل گزرنا ہے نا، ہم ادھر خوبصورت عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں، ہائر کی عورتیں طوائف ہیں، اور کہا جہاں سے یہ گزریں گے نا تو وہاں ذرا اپنے حسن و ادائیں دکھانا، چل چل کے اور بول بول کے دکھانا، لچک کے. کہا ٹھیک ہے، بس پھر جو ہوگا دیکھیں گے. اللہ کے حکم سے یہ خبر مسلمانوں کے سردار تک پہنچ گئی جو امیر تھے. کوئی کیوس نہیں برپا کیا. صبح جمع کیا، چلو بھی آؤ، اللہ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں نا، تو ذرا اللہ کے کلام کی ایک آیت بھی پڑھ لیں. چلو سورۃ نور کی صرف ایک آیت پڑھوا دی. کل ایمان والے مردوں سے کہہ دو یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. چلو اب چلتے ہیں، بس تھوڑی سی بات کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سپاہی انہی رستوں سے گزر رہے ہیں، عورتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ایک سے بڑھ کے دوسری نگاہ نہیں ڈالی اور گئے اور لڑے اور جیت گئے. جب مسلمان جیت گئے تو وہ طوائفوں کا گروہ مسلمانوں کے امیر کے پاس آ کر کہتا ہے یہ تو بتائیں کہ آپ نے اپنے سپاہیوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ آج تک کوئی مرد ہمارے وار سے نکلا نہیں ہے، انہوں نے تمہاری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی. تو میں نے کچھ نہیں کیا، بس قرآن کی ایک آیت پڑھائی تھی، اس پہ عمل کر لیا ہوگا. کہا اچھا کون سا دین ہے جس کی ایک آیت نے اتنا بڑا فتنہ روک دیا؟ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ صحیح واقعہ آج مسلم ہسٹری میں موجود ہے. آپ کے میرے مردوں، ہمارے شوہروں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بھائیوں کی نظریں بھی اگر محفوظ ہونی ہے اس بے حیائی اور کرپشن کے طوفان سے بچا کے ہونی ہے. پہلے لوگ باہر جاتے تھے،
آپ کہتے ہیں اب باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم گھر میں ہی لا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ چیز مسلمانوں کی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، اور یہ دیمک ہے، اندر سے کھوکھلے ہے، دکھتا نہیں، ایک دم کلیپ کرتا ہے بندہ اور ڈوب کے جاتا ہے، اس وقت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اب یہ سارا پریشر اور یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگا اور جو کچھ ہوا، اس کو ذہن میں رکھ کر سوچئے کہ اس وقت یوسف کیا سوچیں گے۔ اگلی آیت سے پہلے بھی ذرا میں فی زمانہ بات کر، یوسف کہیں گے اللہ دے تے بندہ لے، رب نے موقع دیا پھر میں کیا کروں۔ کتنے مرد ہیں جو ایسی محفلوں کے لیے تڑپتے ہیں، پیسے دے دے کے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ۔ ایک دفعہ ہمیں ایک ہوٹل میں ایسے میں انٹری کرا دو، ذرا جا کے تو دیکھیں ہوتا کہ ذرا چسکا تو لے۔ لیکن یوسف واقعی مجھے لگتا ہے کہ وہ محسن بھی تھا اور متقی بھی تھا، کیسے اپنی جان بچاتا ہوا۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ ایک وقت آئے گا کہ جو اپنا دامن بچانا چاہتا ہے وہ کسی جنگل میں نکل جائے اور وہاں اپنے آپ کو بس رکھے اور بکریاں پالے اور کھائے، ورنہ دنیا میں جو فتنے ہیں اس سے وہ نہیں بچ سکتا۔ یوسف کا دل دھک دھک کر رہا ہے، گناہ کیا بھی نہیں، لیکن گناہ ہو جانے کا ڈر اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں، میری تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے عام مرد نہیں قابو میں آتے، کوئی خوبی بھی نہ اور کوئی ان کی ذرا سی تعریف کر دے تو وہی ان کی چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو یوسف کی خوبیاں عورتیں تعریف کر رہی ہیں، تو فرشتہ، اور یوسف امپریس ہی نہیں ہو رہے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کریں، یوسف خوبصورت تھے بٹ سیلف پروجیکشن کا جذبہ نہیں تھا، اور اس کو کہتے ہیں خوبصورتی، کیئرلیس سمارٹ۔ آپ کو نہیں احساس آپ خوبصورت ہیں، اگلے کو لگ رہے ہیں تو لگ رہے ہوں گے، اور اگر آپ ہیں کچھ نہیں اور آپ کر لیں، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی حدیث طویل حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ تیسرے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ یوسف کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا۔ اتنا حسین مرد، کچھ بھی نہیں شکل عقل ہوتی تو وہ ساری دنیا کے ہیرو بنے پھرتے ہیں، اور کہاں یوسف تھے، لیکن اپنی عزت بچاتے ہوئے دبے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب مجھے ان کے اس معاملے سے بچا لے۔ کیسے؟ قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی، اے میرے رب میرے لیے تو قید خانہ ہی بہتر ہے، مجھے قید کر دے، وہ مجھے زیادہ پیار ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ پکارتی ہیں۔ اور وہ کدھر پکار رہی تھی؟ زنا، بے حیائی، آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشن شپ۔ آج کہتے ہیں اٹس اوکے، ٹرائل بھی اچھا ہوتا ہے، پہلے ہی ٹرائی کر لے، پھر نہ پسند آئی تو کیا کریں گے، سیکھنا بھی چاہیے، ریہرسل بھی کرنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے شادی ہونے کے بعد تک کئی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تھا، شوہر بیوی ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے تھے، تبھی تو پھر نبھ جاتی تھی۔ اب تو سیکھے سکھائے جاتے ہیں، شادی کر کے جاتے ہیں، اور مطلب دیکھیے کہ آپ ایک چیز، جب آپ ایک چیز آپ کو ایسی مل رہی ہے تو آپ کو اس کے لیے اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے۔ آج کیوں ویسٹ نے شادی کو پیچھے کر دیے، وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ نہ بنی نا تو اس عورت نے وہ ایلمنی میں میرا سارا گھر بار ہی لے جانا ہے۔ آپ کو پتہ یہ بات، اسلام نے تو طلاق کے بعد ایک حد رکھی ہے نا۔ امریکہ میں طلاق شدہ مرد یا عورت کہہ لیں، جس کو بھی طلاق ہوتی ہے نا، تو وہ عورت اس کے گھر کا بھی آدھا حصہ لے جاتی ہے، بچوں کو تو ایک طرف کر دیں، ایلمنی بول، ساری عمر کے لیے مرد نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ ظلم ہے، یہاں بھی ہوگا، یہ بہن بھائی ہیں سارے۔ یاد رکھیے جب تک آپ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو نہیں مانیں گے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات، وہ آپ کی زندگی ہے، یہ وہ آپ کے بچوں کی زندگی ہے، کہنے لگے اللہ جی مجھے یہ نہیں چاہیے، اور فکر کس بات کا ہے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے نہ مجھ سے دور کیا کیدہن، ان کا مکر، اصب الیہن، میں تو جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اعوذ باللہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیا تقویٰ ہے۔ اللہ ہمارے باپوں، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں کو یہ تقویٰ دے دے۔
ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی سمندر کی لہروں کے پاس کھڑا ہے اور خوف زدہ کہ یہ لہریں مجھے کہیں اپنے سحر میں مبتلا نہ کر دیں۔ ایک نیک ایمان والا شریف و نفس مرد بعض خواتین کی موجودگی میں اپنے آپ کو اس طرح انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے۔ دل پھینک عورتیں، ادائیں دکھانے والی، جھکنے والی، اس کو اپنی طرف بلانے والی، کہتے ہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف چل پڑوں۔ اب لفظ ذرا اسبو پہ تو غور کریں، مجھے یقین ہے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا آج سے پہلے۔ کوئی ذرا گیس کرے یہ کیا لفظ ہے؟ نہیں جی، میں نے تو پورے یقین سے کہا ہے کہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے سورہ یوسف اتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ اسبو کا لفظ سواد، با اور واو سے ہے۔ سجدہ کرنے کو دل کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو لفظ کہاں فٹ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ الصبوۃ، ابتدائے شباب کی نادانی، ہماری زبان میں کہتے ہیں عشق بازی۔ جب نیا نیا جوانی کا جوش آتا ہے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں جوانی میں تو ساری غلطیاں کر لیتے ہیں۔ یوسف کو غم کیا ہے کہ اسب الیہن، کہیں میری یہ جوانی شروع میں ہی داغدار نہ ہو جائے۔ ہے نا یہ لفظ ادھر ہی آنا چاہیے تھا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، بل ہوا کلام اللہ۔ نیت کرے میں نے اس قرآن کو آگے بھی پڑھنا ہے، یہ میرا سفر سورۃ یوسف میں نہیں ختم ہوگا، یہ میرا سفر آگے تک چلے گا، کیونکہ مجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر آپ دیکھیے اس کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرندوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبت النخلۃ، کھجور کا مادہ درخت دور کے نر کھجور کے درخت کی طرف جھکا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں پالینیشن ہوتی ہے، سنا ہوئے نا، ایک مادہ کے اوپر سے ذرے اٹھتے ہیں اور وہ میل پہ جاتے ہیں، اور کوئی پودا اگر پھل نہ دے تو پھر وہاں لا کر کوئی وہ فیمیل پودا لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی یا سنی تو ہوں گی۔ تو فیمیل درخت کھجور کے اوپر سے کچھ مادہ نکلا اور دور تھا ایک مادہ نر، اس کے اوپر پڑا، اس کے لیے لفظ سبت نخل آتا ہے۔ یہاں اس کی ٹیکس کتنا ہے؟ عورت کون ہے؟ امرات العزیز۔ کھجور کا درخت کون ہے؟ دور ہے، یوسف، اور یہ عورت خود اس کی طرف جھکتی جا رہی ہے، اس کی طرف اکڑتی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح عرب لوگ کہتے ہیں اسبت المرأۃ، عورت نے اس مرد کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اپنی طرف مائل کیا۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ مجھے یقین ہے، السبیش، حدیث میں بھی یہ لفظ بتاتا ہے۔ سبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کا دودھ نہ چھڑایا گیا ہو یا وہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ سبی کا لفظ حدیثوں میں بہت آتا ہے، سبیان اس کی جمع ہے، اور اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ اسی طرح سبا فلان یسبو، فلاں آدمی کسی چیز کی طرف مائل ہو کر بچوں کے سے کام کرنے لگ گیا۔ چلیے سب کو چھوڑ دیجئے، یہاں اسبو علیہن سے کیا مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور لڑکوں کی سی ناسمجھی کی باتیں کرنے لگ جاؤں، میں مائل نہ ہو جاؤں، میں جھک نہ جاؤں، میں اس کم عمری میں ان کی ان لچھے بازیوں میں نہ آ جاؤں، کہیں میں اپنے جذبات کے تابع نہ ہو جاؤں، کہیں میں بچگانہ رویہ نہ اختیار کر لوں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تربیت کا اثر۔ ماں باپ پاس تھے، ویسٹ میں گیا تھا بچہ، ارد گرد کا ماحول تھا بہت زیادہ بڑا خوبصورت۔ سچ بتائیے، میں نے تو لوگوں سے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ شاید ہی کوئی بچتا ہے، شاید ہی وہ بچے لڑکے جو ویزے لگوا کے کبھی سٹڈیز، کبھی کچھ لیبر ویزے، کہیں کچھ، یہ میری بات نہیں، اور میں کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتی، لیکن جو میں نے سن کے برداشت کیا وہ آپ بھی سن لیں، کہ کسی نے خود کہا کہ شاید ہی کوئی لڑکا جو کم پڑھے لکھے، خاص طور پہ جو دیہاتوں سے اور ادھر ادھر سے آئے، وہ کہتے ہیں ادھر آ کے ہمیں گرل فرینڈ بنانی ہوتی ہے۔ اور یہ کب کہا؟ جب اس کو کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رہتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں سب رہتے ہیں، یہاں رہنا پڑتا ہے، اس ملک کی بات نہیں ہے، بس یہاں رہنا پڑتا ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیا پتہ تھی؟ سارے ہی رہتے ہیں، فرینڈیں بنائی ہوئی ہیں سب نے، اور یہ تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں، تعلیم پہ نظر کم ہے، اور وہ تو بیچارے روٹی کمانے آتے ہیں اور پھر روٹی پکانے والی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کی نظروں کی حفاظت کریں، یہ معصوم ذہن ہے، ان کے ذہنوں پہ جو پرچھائیاں پڑتی ہیں نا وہ زیادہ جلدی نہیں جاتی، پھر وہ اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں۔
خیر فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی۔ کس بات کی نشانیاں؟ یوسف کی بے گناہی کی۔ سب نے یوسف کی بے گناہی کو دیکھا۔ یہاں واپس پلٹے، پہلے کس نے یوسف کی بے گناہی کو دیکھا تھا؟ عزیز مصر نے۔ اب کس نے دیکھ لیا؟ عورتوں نے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہی ڈال دیا جائے۔ یعنی اس تقریب میں، اس گیٹ ٹوگیدر میں، اس کٹی کیٹ پارٹی میں جو کچھ ہوا، اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں رہا۔ جو بڑے بڑے ارباب اختیار تھے، جو صاحب و رائے لوگ تھے، انہوں نے میٹنگ کی ہوگی، یہ تو میری بیگم بھی تھی ادھر، وہ کہیں گے جناب آپ کی بھی تھی، وہ جی فلانے صاحب منسٹر جی آپ کی سب کی بیگمات تھیں۔ تو بڑے بڑوں نے مل کر ایک قانون پاس کر دیا کہ وقتی طور پہ بات کو دبانے کے لیے یوسف کو منظر سے ہٹا دیا جائے، تو بہتر ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں، کیونکہ ایسے وقت میں غلاموں اور جو بیچارے دبے لوگ ہوتے ہیں نا، انہی کو پھر اخیر پکڑا جاتا ہے۔ تاکہ ہماری خواتین، کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان ساریوں کو ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے فتنہ آتا ہے عورت کے نکلنے سے۔ عورت کو اگر آپ ذرا سا پابند کر لیں گے تو کئی مرد مشکلات سے بچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں یوسف کی زندگی کا اب ایک دوسرا دور پورا ہوا۔ پہلا کیا تھا؟ باپ کی محبت کا، باپ کی گود میں تھے۔ دوسرا کنویں کی گود۔ تیسرا عزیز مصر کے گھر کی سہولتیں۔ اور اب اگلا دور شروع ہو رہا ہے، جیل کی تنہائیاں۔ یہ ہیں تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ لاتا ہے اسی لیے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ اگر زندگی ایک ہی نہج پہ چلتی جائے تو ہمیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو، شاید ہی دعا کے لیے کبھی ہاتھ کھڑے ہوں، شاید ہی کچھ ہو۔ اور یوسف کی شان میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتائی، بخاری کی روایت ہے، 7 لوگ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے عرش میں کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک وہ شخص جسے جلال اور جمال اور کمال والی حسن و جمال، جاہ و منصب والی خاتون نے دعوت دی ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 لوگ ہیں وہ جن کو اللہ ڈالے گا اس میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آج اللہ کرے ایسے سب کے مرد ہوں۔ اور یوسف کی رگوں میں نیک خون تھا، نیک کمائی، 2 لفظ لکھ لیں، ایک جم ہے اس حصے کا، باپ کی پاکیزہ کمائی اور ماں کے سینے کا پاک دودھ، یہ نسلوں کو بگڑنے نہیں دیتا۔ حالات کا اثر ہو جاتا ہے، پھسلیں گے، سب پھسلتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بچائے گا۔ جب باپ کمائی کے معاملے میں مشکوک چیزوں پہ پڑ جائیں اور مائیں اللہ کی پناہ، جب ماں کی سوچ بھٹکتی ہے، جب اس کی نگاہ بھٹکتی ہے، جب اس کا پین اوڑھنا بگڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اثر پھر دوسروں کو نظر آتا ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے 6474 سہل بن سعد سے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان چیز یعنی زبان کی اور اپنی 2 ٹانگوں کے چیز کی درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح لقمان کا ایک قول ہے، حکیم لقمان جو بھی معروف ہیں، کہتے ہیں کہ ورا کیا، بس ابھی اتنا ہی سمجھ لیجئے، تقوی کا آخری درجہ۔ کہتے ہیں ورا کی حقیقت پاک دامنی ہے، اپنے دامن کو پاک رکھے۔ یہ نظرۃ النعیم میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ میرے ساتھ 2 دعائیں دہرا لیں یا 3 ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، خود بھی یاد کرنی ہے، بچوں کو بھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم قنی شر نفسی وعظم لی علی ارشد امری۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے
اور درست کام پر مجھے مضبوطی عطا فرما. یہ مسند حاکم کی روایت ہے. اور دوسری دعا تو آپ میں سے اکثر کو آتی بھی ہوگی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے حرام سے بچا کر اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور تیسری دعا بہت چھوٹی سی ہے، اللہم الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور میرے نفس کی برائی سے مجھ کو بچا لے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اپنے نفس سے خود بھی ڈرے. اور یہاں نوٹ کیجئے، یہ عورتیں ہیں، مرد نہیں. یہ تو معروف ہے کہ شادی شدہ مرد دوسری بیویوں کو بھی، دوسروں کی بیویوں کو تاڑ لیں، یا کم از کم دوسری بیوی کے شوق میں کبھی آپ نے یہ کم ہی سنا ہوگا کہ شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں پہ ڈورے ڈالیں. اللہ اس برے کلچر سے آپ کو مجھے بچا کر رکھے. کوئی بات، کوئی سوال ہے؟ نہیں تو ادھر بریک لیں گے چھوٹی سی، اور پھر ہم یوسف